السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے۔ بہت دنوں بعد پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ روزے کو لے کر کہ روزہ کیا ہے اور روزے سے اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صاف اور کھلا فرمان ہمیں ملتا ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ روزے کا مقصد اللہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ تمہیں جو میں بھوکا رکھ رہا ہوں یا تم پر جو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بچانا جو ہے، حلال چیز مینس جیسے کھانا ہے پینا ہے، یہ حلال چیزیں ہیں، تو ان سے جو بچانے کا مقصد کیا ہے میرا؟ کیا تم کو بھوکا رکھنا میرا مقصد ہے، یا تم کو پیسہ رکھنا میرا مقصد ہے، یا میرے اسٹاک میں کچھ کمی ہو گئی جو تم کو میں ایک مہینہ بھوکا رکھ رہا ہوں؟ تو یہ مقاصد نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، میں چاہتا ہوں کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی کہتے کسے ہیں؟ جو ڈر ڈر کر زندگی گزارے، جو ہر چیز میں اللہ کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ اب روزے ایک کیا چیز ہے؟ روزے میں ہم اپنے آپ کو جتنی حلال چیزیں ہیں، کھانا پینا، ان سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اس سے تقوی پیدا کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر اس کو ایک ایگزامپل سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کتنا سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ روزے کی حالت میں ہو اور بھلے وہ کمرے میں اکیلا ہی کیوں نہ ہو، دروازے بند ہی کیوں نہ ہو، کھڑکیاں بند ہی کیوں نہ ہو، پردے گرے ہوئے ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے سامنے ٹھنڈے پانی کی بوتل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا ہاتھ اس ٹھنڈے پانی کی طرف نہیں بڑھتا، اس کا ہاتھ کسی کھانے کی چیز کی طرف نہیں بڑھتا، اس کو خدشہ ہوتا ہے اپنے روزے کا، اس کو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں میرا روزہ ٹوٹ نہ جاوے، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جاوے۔ تو اللہ ہمیں یہ ٹریننگ دے کر ہمیں تقوی کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، کہ تم ہر چیز میں مجھے دھیان رکھو، باقی دنوں میں، باقی زندگی میں جس طرح تم اپنے روزے کو سنبھالتے ہو کہ کہیں میرا روزہ ٹوٹ نہ جاوے، تو جتنا تم اپنے روزے کا خیال کرتے ہو اتنا ہی تمہیں اپنی بقیہ زندگی میں میری ناراضگی کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جاوے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال پہ اللہ نگاہ کیے ہوئے ہیں، میرے اعمال سارے کے سارے اللہ کی نظر میں ہیں، تو کہیں میرے کسی عمل سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جاوے۔ تو یہ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون۔ اللہ ہمیں تقوی کی ٹریننگ دے رہے ہیں، اور اس روزے کے ذریعے اللہ ہمیں کیا کر رہے ہیں کہ بابا متقی کی اور متقیوں کی ڈگر پہ آ جاؤ، متقیوں کے راستے پہ آ جاؤ۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں۔ ایک تو عام روزہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کی بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کھانا پینا، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کی جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ ہم حلال چیزوں کو چھوڑتے ہوئے ہم اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو اور اپنے اعضاء کو بھی گناہ کے کاموں سے بچاوے، گناہ کے جگہوں سے بچاوے۔ اور تیسرا جو ہے وہ جو سب سے VIP سیکشن روزے کا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہری اعمال کو، ظاہری افعال کو اور ہماری حلال چیزوں کو ہم چھوڑتے ہوئے اپنے روزے کو گزار رہے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے اندرون کو بھی اس طرح سے بنا لے ہوئے کہ کوئی غلط خیال میرے ذہن میں نہ آوے، کوئی غلط وسوسہ میرے ذہن میں، تو اندرون کی بھی باقی اور ظاہر کے بھی اعمال کی ہم نگہداشت کرتے ہوئے روزہ گزاریں۔ اب کیا روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام ہے؟ سوال یہی ہوتا ہے کہ صرف ہم بھوکا رہ لیے تو روزہ ہو جائے گا؟ تو یہ ایک روزہ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی حاصل ہی نہیں، کچھ حاصل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں روزہ تو رکھ لیا، اب روزہ گزارنے کے لیے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، روزہ گزارنے کے لیے یوٹیوب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ڈانس دیکھ رہے ہیں، میوزک دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اور اس کے ذریعے یا پھر گپ شپ لڑا رہے ہیں، جھوٹی افواہیں یا پھر جھوٹے باتوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، یا پھر فحش گندی باتوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، غیبتوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، کسی پہ بہتان تراشی میں، الزام تراشی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، تو کیا اس سے ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ کیا صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام ہو جائے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ جس طرح ہم
بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں، ایک تصور ہمارا یہ ہے۔ اسی طرح روزہ ہر عضو کا ہے، آنکھوں کا روزہ ہے کہ ہم کچھ غلط نہ دیکھیں، ہاتھ کا روزہ ہے کہ ہم کچھ غلط نہ پکڑیں، کان کا روزہ ہے کہ ہم کچھ غلط نہ سنیں، منہ کا روزہ ہے کہ ہم کچھ غلط نہ بولے، کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے کسی انسان کا دل دکھے، دماغ کا، عقل کا، سوچ کا ایک روزہ ہے کہ ہم اس سے کچھ غلط الٹا نہ سوچیں، پیروں کا روزہ ہے کہ ہمارے پیر کسی غلط کاموں کی طرف نہ بڑھیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنے روزے کا وہ ثواب حاصل ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ جس چیز کا بدلہ اللہ خود ہو اس سے بہتر اور چیز کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں روزے دار بناوے۔ آخر میں آپ سے گزارش یہی کرتے ہیں کہ اب تک ویڈیو پوری دیکھی ہے تو لائک ضرور کیجئے، دوسروں تک شیئر بھی کیجئے۔ دینی باتیں ہیں، جتنا ہم پھیلائیں گے، جتنا دوسروں تک پیغام پہنچائیں گے، اس کا ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اور ہمارے چینل پہ اب نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیں۔ بس ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔